بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ مجبوری کے عالم میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ عزت نفس، خودداری اور وقار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے میں دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، مجھے صرف اپنا محتاج بنا دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، یقین اور اللہ کے کلام کی طاقت انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کا دروازہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جو ذات پرندوں کو فضا میں رزق دیتی ہے، مچھلیوں کو سمندر کی گہرائی میں پالتی ہے اور چونٹیوں کو اندھیری رات میں بھی دانہ پہنچاتی ہے، وہی ذات انسان کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا فرماتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر تو یقین رکھتے ہیں، مسبب الاسباب پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ مالی پریشانی، قرض، تنگ دستی اور رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ دن رات محنت کے باوجود برکت نہیں آتی، آمدنی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، گھر میں سکون نہیں اور دل ہر وقت ایک انجانی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوگ ناجائز راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں مایوسی نہیں، امید سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے در پر جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز عصر کے بعد پڑھنے والی ایک خاص آیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے 7 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت، برکت اور آسانی سے بھر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، بلکہ اللہ کے کلام پر یقین کا عملی مظاہرہ ہے۔ نماز عصر کا وقت خود اپنی ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، مصروفیات کم ہوتی ہیں اور انسان کا دل نسبتاً سکون کی طرف آتا ہے۔ اسی وقت کی عبادت کے بارے میں احادیث میں بڑی تاکید ملتی ہے۔ عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ کہا گیا ہے اور اس کی حفاظت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ جب ایک مومن عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کو 7 بار دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے دنیا کے دروازے بند کر دیے، اب صرف تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو حلال کماتے ہیں مگر برکت نہیں دیکھتے، جو ہر ماہ حساب لگاتے ہیں مگر آخر میں صفر ہی نکلتا ہے، اور جو دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ یہاں ہم نہ تو کسی غیر شرعی بات کی دعوت دے رہے ہیں، نہ ہی کسی مبالغہ آرائی کا سہارا لے رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو قرآن، نماز اور یقین کے اس تعلق کی طرف بلاتے ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کا سہارا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈی محسوس ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر راستہ بن گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار ثور میں مدد نازل ہوئی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دینا صرف ایک ظاہری عمل نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب انسان کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ میرا رزق کسی انسان کے پاس نہیں، بلکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک آیت، ایک دعا، ایک سجدہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس یوٹیوب چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو شور، مایوسی اور دنیاوی فریب سے نکال کر قرآن کے سائے میں لے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑے، آپ کی امیدیں مضبوط ہوں، آپ کا دل مطمئن ہو، اور آپ کی زندگی میں وہ برکتیں آئیں جو صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہیں۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو وقتی حل نہیں بلکہ پائیدار سکون چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر دولت سے بھرے مگر حرام سے نہیں،
دعا سے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے اور ان کا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھے۔ آگے آنے والی مکمل ویڈیو میں ہم نہ صرف ان آیات کی روحانی حقیقت پر بات کریں گے، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یقین کیا ہوتا ہے، اور کیسے چھوٹے جیسے عمل پر اللہ بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا باب بند ہو جائے اور اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں، تو اس پیغام کو دل سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن، وہ بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں یہ پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مالی دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اسے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا عمل بھی غربت، تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے، کہ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے ان کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو نماز عصر کے بعد 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، کسی قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوری سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے
فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے، یوں اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیاطین کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عن قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امید اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں، اور گناہوں کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کرتا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اما شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک گناہوں کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں، یعنی ترک گناہ سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل پر دھبا پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلودہ، گناہوں سے زنگ آلودہ اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے اور خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے عمل کا رد و عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے بھی ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے اور ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو اچھے یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔
ناظرین، اس طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ اور حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد اعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضروری کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہل عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا سبب بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے جو اس آیت کو نماز عصر کے بعد صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑے سے بڑی مشکلات ہوں، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں یا مراد ہوں، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد نماز عصر کے بعد یہ خاص آیت
یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ کلمے ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑی مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کریں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اور توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے، اور آپ کے رزق کی پریشانیاں مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنے مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کلام پاک کی آیت کو اس کے ایک ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے، یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔